हुजूराबाद में बीजेपी कामयाब होगी, इटेला राजेंद्र का बयान। साबिक वजीर व बीजेपी लीडर इटेला राजेंद्र ने आज दावा किया है कि हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी कामयाब होगी। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर और उनके फर्जंद केटीआर की हिकमत अमली और साजिशें उनके हल्के में कामयाब नहीं होंगी। उन्होंने हुजूराबाद के पार्टी इंचार्ज से खिताब में ये बात कही। इजलास में इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने की हिकमत अमली पर गौर व खौस किया गया। तेलंगाना में कोरोना केसेस में काबिल लिहाज कमी, 605 नए केसेस। तेलंगाना में कोरोना केसों में काबिल लिहाज कमी हुई और केसों से ज़्यादा सेहतियाब अफराद की तादाद दर्ज की गई। 24 घंटों में 605 नए केसेस मंजर-ए-आम पर आए, जबकि 1088 अफराद सेहतियाब हुए। 7 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत के मुताबिक 11,964 अफराद आइसोलेशन में हैं। सेहतियाबी की शरह 97.50% दर्ज की गई, जबकि कौमी शरह 97.7% है। जुमा और हफ्ता के दरमियान 71,800 टेस्ट किए गए। ग्रेटर हैदराबाद में 160 नए केसेस दर्ज किए गए, जबकि दीगर अजला में करीमनगर 54, कोत्तागुड़म 25, खम्मम 22, महबूबाबाद 33, मलकाजगिरी 27, नलगुंडा 27, पेद्दापल्ली 21, सिरसिल्ला 24, रंगारेड्डी 33, सिद्दीपेट 22, सूर्यापेट 36 और वरंगल अर्बन में 26 नए केसेस दर्ज किए गए। आसिफाबाद व निर्मल में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है। हिम्मत है तो वज़ीर आज़म मोदी को राफेल सौदे से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाबात दें, पवन कठेरा का चैलेंज। कांग्रेस के तर्जुमान पवन कठेरा ने राफेल जेट मुआहदे में रुकावटों पर एक बार फिर मरकजी हुकूमत पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि मोदी हुकूमत ऐसी पहली हुकूमत है जिसने कौमी सलामती को अपने दोस्तों की जेबें भरने का जरिया बनाया है। उन्होंने कहा, फ्रांस ने राफेल सौदे की तहकीकात के लिए एक जज मुकर्रर किया है, लेकिन 24 घंटों के बाद भी हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कांग्रेस के तर्जुमान ने कहा कि अगर हिम्मत है तो फिर पीएम मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राफेल सौदे से मुतालिक सवालों का जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राफेल तहकीकात के मामले पर पूरी मोदी सरकार खामोश क्यों है। खेड़ा ने कहा कि जिस मुल्क को फ़ायदा हुआ है उसकी तहकीकात की जा रही हैं, लेकिन जिस मुल्क के टैक्स का पैसा लूटा गया था, इस मुल्क में इसकी तहकीकात नहीं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि सौदे से मुतालिक दस्तावेज़ात से ये भी पता चलता है कि मुआहदे में दरमियानी शख्स को करोड़ों करोड़ों के तोहफ़े दिए गए हैं। 57 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को आइंदा माह से ओल्ड एज पेंशन। बाफंदों को इंश्योरेंस स्कीम। सिलसिला में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस केसीआर का खिताब। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है कि आइंदा माह से वादे के मुताबिक 57 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को ओल्ड एज पेंशन जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेंशन के हुसूल की अहलियत की उम्र को 65 साल से घटाकर 57 साल कर दिया गया है। चीफ मिनिस्टर ने किसानों की तर्ज पर बाफंदों के लिए लाइफ इंश्योरेंस स्कीम मुतारिफ करने का ऐलान किया, जिसके तहत हादसाती मौत की सूरत में 5 लाख रुपए हासिल होंगे। चीफ मिनिस्टर ने सिरसिल्ला के दौरे के मौके पर जिला कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताह के बाद मजालिस मुकामी के नुमाइंदों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपने वादों पर अमल कर रही है। बाफंदों के लिए लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के आगाज़ की तैयारियां जारी हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि कोई भी ताकत उनके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। रियासत की तरक्की का जो निशाना उन्होंने मुकर्रर किया है, उसकी तकमील के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। हुकूमत ने जो मनसूबा तैयार किया, उसके मुस्बित नताइज बरामद हुए हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कई अफराद ने शुबहात का इजहार किया था कि अलहदा रियासत की तश्कील के बाद आवाम को क्या हासिल होगा, लेकिन ये अंदेशे गलत साबित हुए। हुकूमत ने यह साबित कर दिया कि अगर संजीदगी, एक जहती और मकसद के हुसूल के लिए लगन हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हमने जो मकसद तय किया था उसकी तरफ कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं और नताइज हर किसी के सामने आया है। केसीआर ने कहा कि हर दौर में सियासी मुखालिफिन रहे हैं जो तरक्की की राह में रुकावट पैदा करने चाहते हैं। हमें ऐसी ताकतों को नज़रअंदाज करना चाहिए। केसीआर ने कहा कि हुकूमत रियासत में आइंदा 5 बरसों के दौरान दलित एम्पावरमेंट पर 45,000 करोड़ खर्च करेगी। चीफ मिनिस्टर ने नर्सिंग तलबा के स्टाइपेंड में इजाफे का ऐलान किया। फर्स्ट ईयर के लिए 1,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000, सेकेंड ईयर के लिए 1,700 को बढ़ाकर 6,000 और थर्ड ईयर के लिए तलबा को 1,900 रुपये से इजाफा करते हुए 7,000 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा।
چیف منسٹر نے سرسلہ کے آئندہ سال گورنمنٹ میڈیکل کالج اور گورنمنٹ انجینئرنگ کالج کے قیام کا وعدہ کیا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ سرسلہ میں کمیونٹی ہال کی تعمیر کے لیے 5 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا سے عوام کی دشواریوں کو دیکھتے ہوئے حکومت نے 1 لاکھ کروڑ سے انفراسٹرکچر میں اضافہ کر دیا ہے۔ چیف منسٹر نے زرعی شعبے کی ترقی سے متعلق اقدامات اور دریائے کرشنا کے پانی کے استعمال کے ذریعے آبپاشی سہولتوں کی تفصیلات بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ 6 برسوں میں زراعت کو منافع بخش شعبے میں تبدیل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آن جانب پروفیسر جے شنکر اور ودیا ساگر راؤ کی تجاویز پر عمل کرتے ہوئے دیہی علاقوں کی ترقی کا جامع منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوسرے مرحلے میں 8,000 کروڑ کے خرچ سے بھیڑوں کی تقسیم عمل میں آئے گی۔ اویسی کا چیلنج، یوگی کو دوبارہ یوپی کا وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا چیلنج قبول۔ اتر پردیش اسمبلی انتخابات 2022 کے حوالے سے سیاسی جوش و خروش شروع ہو چکا ہے۔ یوپی انتخابات میں اسد الدین اویسی کی پارٹی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے داخلے نے سیاسی انتشار کو بڑھا دیا ہے۔ اویسی کی پارٹی کی طرف سے ایک ویڈیو جاری کیا گیا ہے جس میں اویسی یہ کہہ رہے ہیں کہ یوگی کو دوبارہ اتر پردیش کا وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیا جائے گا۔ اب اویسی کے اس چیلنج پر یوپی کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے 2022 میں ریاست میں بی جے پی کی حکومت بنانے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ ہم ان کے چیلنج کو قبول کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کا مطالبہ، کورونا دور میں طبی خدمات میں مرنے والے ڈاکٹروں کو ملنا چاہیے بھارت رتن۔ کورونا دور میں طبی خدمات کے پیش نظر دہلی کے وزیر اعلیٰ اور عام آدمی پارٹی کے سربراہ اروند کیجریوال نے ڈاکٹروں اور طبی اہلکاروں کے لیے بھارت رتن کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کے خلاف جنگ کے دوران اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے والے ڈاکٹروں کے لیے یہ سچا خراج تحسین ہوگا۔ واضح ہو کہ بھارت رتن ملک کا اعلیٰ ترین ایوارڈ ہے۔ وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے ٹویٹ کیا کہ اس سال ہندوستانی ڈاکٹرز کو بھارت رتن ملنا چاہیے۔ ہندوستانی ڈاکٹرز سے مراد تمام ڈاکٹر، نرس اور پیرامیڈیکلز ہیں۔ کورونا بحران میں عوامی خدمات میں مصروف ہلاک ہونے والے ڈاکٹروں کو یہ سچا خراج تحسین ہوگا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک اعزاز ہوگا جو اپنی زندگی اور اپنے اہل خانہ کی فکر کیے بغیر طبی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور پورا ملک اس فیصلے سے خوش ہوگا۔ وسیم رضوی کی نظر ثانی عرضی پر سماعت آج سپریم کورٹ قرآن کی 26 آیات کو حذف کرنے سے متعلق عرضی مسترد کیے جانے کے خلاف نظر ثانی عرضی پر آج پیر کو سماعت کرے گا۔ اتر پردیش شیعہ وقف بورڈ کے سابق چیئرمین وسیم رضوی نے عدالت عظمیٰ میں نظر ثانی کی عرضی دائر کی ہے جس پر پیر کو غور کیا جائے گا۔ عرضی گزار نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ وہ اپنے 12 اپریل کے فیصلے پر دوبارہ نظر ثانی کریں، ساتھ ہی اس کے خلاف 50,000 روپے کا جرمانہ بھی واپس لیں۔ چیف منسٹر سے دہلی میں احتجاج منظم کرنے ریونت ریڈی کا مطالبہ، آبی تنازع پر جگن سے میچ فکسنگ، ریور بورڈ کے اجلاس کو ملتوی کرنے کی کوششوں پر سوال۔ صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی نے چیف منسٹر سے مطالبہ کیا کہ دریائے کرشنا کے پانی پر تلنگانہ کے حق کے لیے دہلی جنتر منتر پر احتجاج منظم کریں، اور کانگریس احتجاج کی تائید کرے گی۔ ریونت ریڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آبی تنازع پر بیان بازی کے بجائے KCR اور KTR کو نئی دہلی میں احتجاج کے ذریعے اپنی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کانگریس پارٹی احتجاج کی تائید کرے گی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ کرشنا پانی کے استعمال پر جگن سے ملی بھگت کے ذریعے عوام کو گمراہ کرنے بیان بازی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 9 جولائی کو کرشنا ریور مینجمنٹ بورڈ اجلاس میں چیف منسٹر کو شرکت کر کے اپنا موقف رکھنا چاہیے۔ اگر چیف منسٹر اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ جگن کے آگے سرنڈر ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ KCR نے ان سے مخاصمت کے سبب کوڑنگل نارائن پیٹ لفٹ اریگیشن پروجیکٹ کے کام کو متاثر کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ KCR ہمیشہ نت نئے تنازعات کھڑا کرنے ماہر ہے تاکہ عوام کی توجہ حقیقی مسائل سے ہٹ جائیں۔ سیاسی اور مالی فائدے کے لیے چیف منسٹر کا ہر قدم ہوتا ہے۔ KCR نے آبپاشی پروجیکٹ کے نام پر عوام سے ووٹ حاصل کیے تھے، لیکن اب آندھرا پردیش سے ناانصافیوں کے نام پر جدوجہد کے بجائے صرف بیان بازی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر KCR اجازت کے بعد ہی جگن نے رائلسیما پروجیکٹ کا آغاز کیا۔ KCR نے YSR کانگریس کی رکن اسمبلی روجا کے گھر پہنچ کر یہ تاثر دیا تھا کہ آندھرا پردیش حکومت کے اقدامات پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ KCR نے کرشنا کے پانی کے لیے آندھرا پردیش کو 66% اور تلنگانہ کے لیے 34% استعمال کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں، لیکن آج 50% کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ جگن نے جس وقت پروجیکٹ کا جیو جاری کیا تھا اور تعمیری کام شروع کیا گیا اس وقت KCR خاموش کیوں رہے؟ انہوں نے 9 جولائی کے کرشنا ریور مینجمنٹ بورڈ اجلاس کے التوا KCR کی کوششوں پر حیرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس میں شرکت کے بغیر چیف منسٹر تنازع کو مزید ہوا دینا چاہتے ہیں۔ اگر چیف منسٹر مصروف ہیں تو وہ کڈیم سری ہری یا
تملا ناگیشور راؤ کو اجلاس میں روانہ کر سکتے ہیں۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ کرشنا کے پانی کے استعمال کے مسئلے پر چیف منسٹر کی سنجیدگی کا امتحان ہے اور وہ جگن موہن ریڈی کے حق میں ریاست کے مفادات پر سودا کر رہے ہیں۔ آسرا پری کاسٹ پروڈکٹس۔ آسرا پری کاسٹ پروڈکٹس میں نالا پری کاسٹ سیمنٹ کور، FRC کور، ٹیچ پٹ کور، مینول کور اور کرب سٹون، یہ سبھی سامان دستیاب ہے، تو آپ دیر نہ کیجیے، فوری چلے آئیے۔ ہمارا پتہ ہے 3-166 نیئر نور مسجد، مچھا بولارم، الوال، میرچل، M رنگاریڈی، 510 تلنگانہ اسٹیٹ۔ کانٹیکٹ 9177877796 اور 7989123409۔